وصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بات چل رہی تھی داستان کربلا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عبیداللہ بن زیاد نے آ کے اعلان کیا کوفہ کے اندر کہ جو میرے ساتھ صحیح چلے گا میں اس کے ساتھ والد کی طرح سلوک کروں گا، جو تعاون کرے گا میں اس کے ساتھ بڑے بھائی کی طرح سلوک کروں گا، اگر کوئی میرے ساتھ دشمنی کی، کسی نے میرے ساتھ غداری کی تو اس کے ساتھ میں ایسا سلوک کروں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل یہ جو ہے مختار کے گھر کے اندر تھے، لوگ بھی ڈر گئے اس کے اعلان کے بعد، اس کی دھمکی کے بعد۔ انہوں نے یہاں سے نکلے، مختار کے گھر سے نکلے اور ہانی بن عروہ کے گھر کے اندر چلے گئے۔ ہانی بن عروہ جو ہے یہ ایک نیک مسلمان تھا۔ جب اس کے دروازے پہ پہنچے اسے کہا کہ اس طرح میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اس وقت حالات اس طرح سنگین ہے تو لہٰذا آپ کو یہاں پہ ٹھہرنا میرے لیے بھی بہت مشکل کا باعث بنے گا، لیکن آپ میرے دروازے پہ آگے ہیں، اب میں آپ کو واپس خالی نہیں بھیجتا، آپ آ جائیے، اندر آ جائیے۔ یہ ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ چلے گئے۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے، چند لوگوں کو پتہ تھا، وہ لوگ آ کے ملتے تھے، باقی کسی کو اطلاع نہیں ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل وہ کہاں گئے۔ اب ان کے گھر کے اندر وہ رہ رہے ہیں۔ ادھر عبیداللہ بن زیاد نے کہا کہ وہ کہاں پہ ہیں، انہیں ڈھونڈو، تلاش کرو، تلاش جاری ہے۔ اس طرح کرتے کرتے پھر اس نے جو ہے ایک آدمی کو تیار کیا، عبیداللہ بن زیاد نے اسے کہا کہ تو تلاش کر کے وہ کہاں پر ہے۔ اس آدمی نے بڑا شاطر قسم کا آدمی تھا، تیز ترار۔ اس نے ہاتھ کے اندر 3000 درہم پکڑے۔ درہم پکڑنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ اس کی ملاقات تھی، اس کا قریبی تھا، تو اس کے پاس اس کے ملاقات کی۔ اس سے ملاقات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اس طرح جو ہے میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، دور سے آیا ہوں، تو یہ 3000 درہم بھی میں لے کے آیا ہوں جو میں نے ان کی خدمت کے اندر جو ہے پیش کرنے ہیں تاکہ وہ استعمال کریں، جہاں ان کے کام ضرورت ہو تو وہ استعمال کر لیں۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہیں تو مجھے ملاقات کروا دو، میں خود ان کی خدمت میں پیش کر دوں، یا پھر یہ درہم آپ خود میری طرف سے پیش کر دینا اور میری طرف سے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دینا، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اب اس آدمی نے کہا کہ یہ آدمی پتہ نہیں اب کس نیت سے آیا ہے۔ خیر اس نے آئیں بائیں شائیں کر کے جو ہے ان کو ٹرکھا دیا، تو پھر جو ہے یہ پھر ان کے پیچھے لگا رہا کہ میری ملاقات کروا دو یا یہ 3000 درہم جو ہے وہ رکھ لو۔ خیر ان کا لگتا ہے یہ آدمی واقعتاً جو ہے یہ صحیح معنوں میں آل نبی کا جو ہے کوئی محب آدمی لگتا ہے۔ اس نے کہا آؤ تمہاری میں ملاقات کروا دیتا ہوں۔ تو وہ ان کو لے کر ہانی بن عروہ کے گھر میں چلے گئے اور وہاں پہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کو ملاقات کروا دی۔ ملاقات کروانے کی انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے اس آدمی نے انہیں 3000 درہم بھی دے دیے۔ یہ آدمی چلا گیا۔ اب بعد میں جو ہے ہانی بن عروہ یہ بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو عبیداللہ بن زیاد ان کی خبر کے لیے ان کے گھر میں آیا۔ اب جب ان کے گھر میں آیا تو لوگ پتہ چلا کہ ان کے گھر کے اندر عبیداللہ بن زیاد آ رہا ہے، تو لوگوں نے ہانی بن عروہ سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اب آپ کے پاس موقع بھی ہے، آپ کے گھر میں عبیداللہ بن زیاد آ رہا ہے، جیسے ہی وہ آئے آپ اسے قتل کر دیں، قتل کر دیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا یہیں پر۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ دیکھو ایسا میں نہیں کرتا، اب میرے گھر میں وہ مہمان بن کے آئے گا تو میزبان مہمان کس طرح ساتھ سلوک کرے تو پھر ساری زندگی میرے اوپر جو ہے بدنامی رہے گی کہ اس نے مہمان کے ساتھ اس طرح کر دیا، لہٰذا یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ آیا، اس نے آ کے ان کے ساتھ دیکھ بھال کی، جو ہے پتہ کیا، کرنے کے بعد جو ہے واپس چلا گیا۔ پھر بعد میں دوبارہ پھر آیا ان کی ملاقات کے لیے، کچھ دنوں کے بعد پھر آیا جو ہے ملاقات کے لیے۔ جب وہ آیا اب لوگوں نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ اس نے تو نہیں کیا قتل، آپ اس طرح کریں جس وقت عبیداللہ بن زیاد آئے آپ ان کو جو ہے پیچھے سے چھپ کے جو ہے وار کر کے اسے ختم کر دیں، قتل کر دیں۔ تو مسلم بن عقیل نے فرمایا یہ تو مناسب نہیں ہے، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کو دھوکے سے چھپ کے وار کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے کہ آل نبی کی حالت کو، کہ آل نبی کس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا لوگ تھے، کیا ان کے سخاوت تھی، کیا ان کے اخلاق تھے۔ اپنے جانی دشمن کو کہہ رہے ہیں کہ چھپ کے میں وار نہیں کر کے اس طرح اس کو نہیں کروں گا،
اور دوسرا فرمایا کہ ہانی بن عروہ وہ میزبان ہے تو وہ بھی اس طرح اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، انہوں نے بھی اس کو وار نہیں کیا، یہ چلے گئے۔ اب بعد میں جو ہے اس نے پوچھا کہ مسلم بن عقیل کے بارے میں تحقیق شروع کی، تو وہ جو آدمی جس نے 3000 درہم دیے تھے اس نے بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ہی ہیں۔ اب اس نے ہانی بن عروہ کو پیغام بھیجا عبیداللہ بن زیاد نے کہ میرے پاس آؤ۔ ہانی بن عروہ جو ہے ان کو پتہ چل گیا کہ اب اسے پتہ چل گیا ہے۔ اب یہ ڈرتے ڈرتے عبیداللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچے۔ جب عبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچے اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرے پاس تو نہیں ہے مسلم بن عقیل۔ اس نے کہا نہیں تمہارے پاس ہی ہے مسلم بن عقیل، اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو میں آپ کے ساتھ صحیح سلوک کروں گا، اگر آپ نے نہ بتایا تو میں آپ کے ساتھ برا سلوک کروں گا۔ جب انہوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، میرے ہاں نہیں ہے، تو اس نے اس آدمی کو پیچھے سے سامنے کیا۔ یہ وہی آدمی جو ملاقات کر کے آیا تھا ہانی بن عروہ کے گھر کے اندر، 3000 درہم بھی دے کے آیا تھا۔ اب ہانی بن عروہ نے جب اسے دیکھا تو پتہ چل گیا کہ یہ آدمی ساری اطلاع کا پتہ چل چکا ہے اس کو۔ انہوں نے کہا ہاں میرے گھر کے اندر ہی ہے مسلم بن عقیل۔ جب اس نے کہا میرے گھر کے اندر ہی ہے تو آگے سے جو ہے اس نے کہا اسے میرے پاس پیش کرو۔ تو لہٰذا ہانی بن عروہ نے فرمایا کہ اس طرح میں اپنے گھر سے انہیں آپ کے سامنے جو ہے گرفتار کرواؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اس طرح کریں میں ان کو جو ہے نکال دیتا ہوں گھر سے، میں کہہ دیتا ہوں کہیں اور چلے جائیں، لہٰذا آپ میرے گھر سے ان کو گرفتار نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں وہیں سے جو ہے میں گرفتار کروں گا، آپ جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے ہوتے ہوئے ان کو گرفتار نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ان کو جو ہے ڈانٹا بھی، ان کو جو ہے برے الفاظ بھی کہے اور ان کو مارا، اتنا شدید مارا۔ مارنے کے بعد اس نے عبیداللہ بن زیاد نے اس نے گرفتار کر لیا۔ اب جب گرفتار کیا ادھر باہر اطلاع مل گئی کہ جی مسلم بن جو ہے ہانی بن عروہ کو عبیداللہ بن زیاد نے قتل کروا دیا ہے، اس کو مارا ہے۔ اب ان کے خاندان کے لوگ بھی اٹھے، اور مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا وہ بھی نکلے، انہوں نے 4000 لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے میں ہانی بن عروہ کے جو ہے ان کے خاندان کے لوگ بھی تھے اور دوسروں کو بھی حضرت مسلم بن عقیل نے کہا تم بھی نکلو، ہم ہانی بن عروہ کا بدلہ لیں گے۔ اب جب یہ نکلے 4000 کے قریب لوگ تھے، یہ 4000 لوگ جو ہے جس وقت انہوں نے رخ کیا عبیداللہ بن زیاد کے دربار کی طرف رخ کیا۔ اب عبیداللہ بن زیاد کو بھی خطرہ ہوا کہ یہ اتنی تعداد کے اندر لوگ آ رہے ہیں، تو اس نے اس طرح کیا، اس نے لوگوں کو جو ہے چھتوں کے اوپر کھڑا کر کے کہا اعلان کرو اور اپنی اپنے قبیلے کے لوگوں کو واپس کرو۔ جو اس کے پاس سپاہی تھے، فوج تھی، ان میں سے ان کے قبیلے کے خاندان کے لوگ وہیں پر تھے، ملازم تھے، انہوں نے کہا تم اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مجھ سے ڈراؤ اور ڈرا کر ان کو واپس کرو۔ اب یہ لوگ چھتوں پہ چڑھے، انہوں نے اعلان کرنے شروع کیے کہ عبیداللہ بن زیاد تمہارے ساتھ یہ کر دے گا، یہ کر دے گا۔ اب لوگوں نے یوں کیا کہ پھسلنا شروع کر دیا، 20 30 40 لوگ، کوئی اس گلی سے بھاگ گئے، کوئی اس گلی سے بھاگ گئے، یوں کرتے کرتے جو ہے بگڑ گئے۔ 4000 لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ چلے تھے۔ جس وقت عبیداللہ بن زیاد کے دربار کے سامنے پڑے تو سامنے گئے تو صرف 40 لوگ رہ گئے، باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے، اور کوفے والوں کے بارے میں تو ویسے بھی مشہور تھا کہ کوفی لا یوفی، کوفے والے کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ اب 40 لوگ رہ گئے۔ اب یہ وہاں پر جب پہنچے، اوپر سے ان لوگوں نے پھر ان کو کہا اپنے لوگوں کو کہ تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ان کو بھی ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے جو ہے یہ 40 لوگ بھی بھاگے، اکیلے تنہا جو مسلم بن عقیل عبیداللہ بن زیاد کے دربار کے سامنے رہ گئے۔ اب یہ اکیلے آدمی بھی کیا کر سکتے تھے، یہ بھی پیچھے جو ہے ہٹ گئے، اور انہوں نے بھی پیچھے جو ہے کہیں اور دوسری گلی کے اندر سے نکل گئے، اور چلتے چلتے تھک بھی گئے تھے، پیاسے بھی تھے۔ یہ کسی عورت کے گھر کے دروازے کے سامنے جو ہے جا کے بیٹھ گئے۔ بوڑھی عورت باہر جو ہے دروازہ اس نے کھولا، وہ اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی جو عبیداللہ بن زیاد کے ہاں کام کرتا تھا۔ تو اپنے بیٹے کے انتظار میں جب اس نے دیکھا دروازے کے اوپر کوئی مسافر بیٹھا، اس نے کہا کون ہے؟ کہا ماں مجھے پانی پلا دے۔ اس نے پانی لا کے دیا اور کہا کہ تو کون ہے؟ کہ اس طرح لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے پناہ چاہیے، اگر تو مجھے پناہ دے دے۔ اس نے کہا، بوڑھی عورت نے کہا آ جاؤ تمہیں میں پناہ دیتی ہوں۔ اس بوڑھی اماں نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر کے اندر پناہ دے دی۔ اب مسلم بن عقیل اس بوڑھی اماں کے گھر میں، اب اس کا بیٹا جب آیا، اس نے کہا کون ہے اندر؟ انہوں نے کہا مہمان ہے، کوئی مسافر ہے۔ جب بیٹے نے دیکھا تو یہ تو مسلم بن عقیل تھے۔ اب بیٹے کے جو ہے، اب بیٹے نے اس نے کہا، اس کی دوستی تھی اشس نامی ایک آدمی کے ساتھ جو عبیداللہ بن زیاد کا بہت خاص تھا۔ اس نے اسے اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں ہے۔ اس نے 70 آدمی بھیجے
مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے۔ مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے جب 70 آدمی آئے، مسلم بن عقیل نے تلوار لے کر ان کا مقابلہ شروع کر دیا، ان کا تنہا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پھر کرتے کرتے کچھ ان کے زخمی ہوئے، یہ بھی کچھ زخمی ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ رک جائیں، جنگ روک دیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے جنگ روک دی۔ جب جنگ روکی اس نے تلوار ان کی پکڑی، اس نے کہا یہ کیا ہوا، تم مجھ سے دھوکہ کرنا چاہتے ہو، مجھے کہا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں پناہ دیتا ہوں، اب مجھ سے تلوار پکڑ رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے تلوار پکڑی، ان کو لیا، عبید اللہ بن زیاد کے دربار کے اندر پہنچے۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں یہ مسلم بن عقیل پہنچے، اس نے ان کو بھی سخت کہا اور برے الفاظ کے ساتھ ان کو پکارا، ان کو جو ہے بہت کچھ کہا۔ تو آگے سے مسلم بن عقیل وہاں دربار میں کھڑے تھے، تو وہاں پہ عمر بن سعد بھی کھڑے تھے۔ عمر بن سعد بھی کھڑا تھا جو ان کی فوج کے اندر تھا۔ انہوں نے عمر بن سعد سے کہا اس طرح کرو، میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں، میری 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اوپر جو ہے اتنا قرضہ ہے، وہ قرضے کی تم ذمہ داری لے لو، میرا قرضہ ادا کر دو گے؟ اس نے کہا وہ آپ کی بات مان لیتا ہوں، قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا دوسری بات یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے خط لکھ دیا ہے، لہٰذا آپ ان کو روک دیں، ان کو بتا دیں کہ حالات یہ ہو گئے ہیں، ان کو وہیں پر آدمی بھیج کے ان کو واپس روک دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی یہاں پہ آ جائیں، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے۔ اس نے کہا یہ بھی ہو جائے گا۔ پھر مسلم بن عقیل کو پکڑا گیا، اوپر محل کے اوپر چھت کے اوپر لے گئے، وہاں پہ جا کے ان کا سر جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ان کی میت کو محل سے نیچے گرا دیا گیا۔ پھر ہانی بن عروہ کو بھی پکڑا، اسے بھی قتل کر کے ان کو شہید کر کے ان کی میت کو بھی وہاں پھینک دیا گیا۔ اس طرح کر کے کوفے والوں کے اوپر کرفیو نافذ کر دیا گیا، ان کے اوپر ایک ڈر کی لہر دوڑ گئی، ان کو ایک اوپر سناٹا چھا گیا اور پابند کر دیا گیا کوئی آدمی کوفے سے باہر بھی نہ نکلے اور باہر سے کوئی آدمی اندر نہ آنے دے۔ یہ اس طرح کر کے انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ کرفیو لگا دیا۔ کرفیو لگانے کے بعد اب ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل پڑے تھے، جب وہ مکہ مکرمہ سے نکل پڑے تھے وہ بھی آ رہے تھے، ادھر اس نے کرفیو لگا دیا تاکہ کوئی آدمی جا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک نہ دے، ان کو یہ بات بتا نہ دے، تو لہٰذا یہ کرفیو لگا۔ پھر بعد میں آگے کیا ہوا یہ میں اگلی ویڈیو کے اندر ریکارڈ کرواتا ہوں۔ اللہ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرما دے۔